بچے بہت زیادہ ایک مینٹل ہیلتھ جو ہے ایشوز سے ڈیل کر رہے ہیں، جس میں انگزائٹی، ڈپریشن. 16 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ ان کے سوشل میڈیا کے استعمال پر جو ہے وہ پابندی ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کا یوزیج 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ریسٹرکٹ کرنا چاہیے. بڑی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ہر چیز بتاتے ہیں پیرنٹس کو، والدین کو، اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں، باہر اسکولوں میں بچوں کو بھی. پاکستان میں بچوں میں، کم عمر بچوں میں سوشل میڈیا کا استعمال اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے منفی اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب اور پنجاب اسمبلی کی رکن سارہ احمد، انہوں نے ایک قرارداد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پیش کی ہے، جس میں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ 16 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ ان کے سوشل میڈیا کے استعمال پر جو ہے وہ پابندی ہونی چاہیے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ کس طرح قرارداد کے اوپر اب کیا آگے ہوگا، یہ کس طرح ممکن ہوگا، یہ ان سے بات کرتے ہیں. میڈم، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نوجوان نسل کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف، جدید ٹیکنالوجی جو اس کی طرف لے کر آ رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا تک ان کی ایکسیس کو محدود کرنا یا پابندی لگانا کس حد تک فائدہ مند ہوگا؟ دیکھیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں آج کل بچے بہت زیادہ ایک مینٹل ہیلتھ جو ہے ایشوز سے ڈیل کر رہے ہیں، جس میں انگزائٹی، ڈپریشن، سلیپنگ ڈس آرڈرز، بچوں سے رات کو سویا نہیں جاتا، پھر ان کا جو کانسنٹریشن سپین ہے، ان کا کسی چیز پہ فوکس کرنا وہ کم ہو گیا ہے. تو ان سب یہ وجوہات کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اسکرین ٹائم، سوشل میڈیا کا یوزیج 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ریسٹرکٹ کرنا چاہیے. میں نے بین کی بات نہیں کی اور میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کو ان سے لے لیا جائے، نہیں، وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہونا چاہیے. ایک ریسٹرکشن ہو جو ہارمفل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے، جیسے کچھ گیمز ہو گئے لائک رو بلاکس، پب جی، کوئی یوٹیوب، ٹک ٹاک، اس طرح کی جہاں ریلز پہ ریلز آتی ہیں اور وہ ایک ایڈکٹیو الگوریدم یوز کرتے ہیں پلانڈ کہ بچوں کا ذہن انوالو رہے، انگیج رہے پورا وقت. اور آپ نے دیکھا اگر بچے سے ہم چھین لیتے ہیں، کبھی لے لیں اسکرین، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں آج کل بچے، کیونکہ ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہے اور اس سے بچوں کی جو برین کی کارٹیکس لیئر ہے وہ بھی تھن ہو رہی ہے. تو اس کے بہت آگے آنے والی زندگی پہ منفی اثرات پڑ سکتے ہیں بچوں پہ. تو اس سب کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ریسٹرکٹ کرنا چاہیے. اور یہ ریسٹرکشن کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس لیول کی کتنی، وہ کام ہے حکومت کا، اور پی ٹی اے کے ساتھ مل کے وہ اس پہ بات کریں، ڈسکس کریں، اور ہمیں امیجیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ بھی بتائیے گا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ اس کا استعمال جو ہے محدود کرنا چاہیے، تو اس کے لیے جو وہ کمپنیاں سوشل میڈیا کو، پاکستان میں بہت ساری ایسی کمپنیاں جن کے دفاتر ہی نہیں ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک صوبائی حکومت کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے کہ وہ ان کمپنیوں سے بات کریں؟ اور جس طرح مختلف ممالک میں جو ہے وہ جب آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ ایک ایج کی پابندی ہوتی ہے. یہاں بھی پاکستان میں بھی جب فیس بک کا آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں یا دوسرا، تو وہ ایج کی ویریفیکیشن مانگتے ہیں لیکن وہ بین نہیں کرتے. تو کیا ان کمپنیوں کے ساتھ بھی بات کی جائے گی؟ جی، جس طرح دوسرے ممالک جو ہیں وہ ان ٹیکنالوجی کمپنیز پہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، آسٹریلیا نے بھی، کہ اگر وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ان کو $30 ملین کا فائن پڑے گا. اسی طرح پاکستان میں بے شک ان کے دفاتر نہیں ہوں، لیکن ان کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں ان کے یوزرز ہیں. ہم گورنمنٹ لیول پہ ہمیں چاہیے ان ٹیکنالوجی کمپنیز کو کانٹیکٹ کریں، ان سے بات کریں اور ان سے یہ بات کریں کہ اس کو ہم نے ریسٹرکٹ کرنا ہے. اگر حکومت فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ہم ان کمپنیز سے کر کے بات یہ ایک پالیسی بنا سکتے ہیں کہ اے آئی یوز کر کے وہ کمپنیز پہلے ایج ویریفائی کریں اور پھر الاؤ کریں یوزج. جو ہمارے سوسائٹی میں ایک بڑا رجحان یہ بھی ہے کہ مائیں گھروں میں یہ کرتی ہیں کہ وہ بخود موبائل استعمال کر رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں، تو وہ بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں. ان ماؤں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ بہت کامن ہے، آپ نے بالکل صحیح بات کی، مجھے پتا تھا آپ یہ سوال پوچھیں گے، کیونکہ یہی ہوتا ہے. ماں باپ آج کل دونوں کما رہے ہیں فیملی کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو بچے کو مصروف رکھنے کے لیے اپنا فون، آئی پیڈ، کچھ بھی پکڑا دیتے ہیں، لیپ ٹاپ. لیکن یہ بہت بری بات ہے. اٹ از ویری رانگ ٹو ڈو دس. ہمیں چاہیے کہ بچوں کو کوئی گیمز جیسے جس میں کوگنیٹیو ایبلٹی یوز ہوتی ہے بچوں کی، جس میں ذہن یوز ہو، جیسے گیمز ہو گئے انڈور گیمز اتنے زیادہ، مونوپلی، لیگو،
پزلز، جس طرح ہم جب چھوٹے تھے تو ہم یہ گیمز کرتے تھے. یہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہو گئی، اسپورٹس میں ڈالیں، آج کل سمر کیمپس ہو رہے ہیں ادھر ڈالیں بچوں کو. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بزی رکھنے کے لیے اسکرین دے دیا. اس کا مطلب تو یہ ہے آپ اس کے ذہن کو تباہ کر رہے ہیں. تو وہ تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو میں تمام والدین کو یہ کہوں گی کہ پلیز یہ نہیں کریں. اینڈ ان خود چاہے انوالو ہوں یا ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ انوالو کریں، لیکن ایسی انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں لگائیں جس میں ان کا ذہن استعمال ہو. یہ نہیں کہ اسکرین کے آگے ان کو بس رکھ دیا. اس حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کیا کردار ادا کر سکتا ہے عوام میں اویئرنیس کے لیے؟ گھروں کے اندر آپ کا میسیج چاہے پبلک پلیسز پہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ اس کا استعمال کریں، بیورو اس حوالے سے کیا کوئی اپنا رول ادا کرے گا؟ جی دیکھیں، بیورو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ بہت زیادہ آگاہی پہ کام کرتا ہے. ہم والدین کی آگاہی ان کو دیتے ہیں. ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آن لائن کتنے بڑے تھریٹس ہیں، سائبر بولینگ ہو رہی ہے اور آن لائن گرومنگ کی جاتی ہے بچوں کی، ان کو مینیپولیٹ کر کے پھنسایا جاتا ہے، ان کی تصویریں منگوا کے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. ہم ہر چیز بتاتے ہیں پیرنٹس کو، والدین کو، اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں، باہر اسکولوں میں بچوں کو بھی. تو چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو پہلے بھی آگاہی دیتا رہا، آگے بھی دے گا انشاءاللہ. اور ہمارا یہی فوکس ہے کہ بس بچوں کو، کیونکہ یہ چائلڈ پروٹیکشن ایشو ہے، ہمارا مقصد بچے کو بچانا ہے کسی بھی سچویشن سے. جس طرح آپ نے ان کی بات سنی کہ ان کا مقصد بچوں کو بچانا ہے، تو ہم آئے روز جو ہے وہ یہ خبریں سنتے ہیں کہ جو بچے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بڑی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس بچوں کو اس سے بچانے کے لیے نہ صرف حکومت کو، نہ صرف چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو، بلکہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا.